آج ویو 360 میں دنیا بھر میں مذہبی آزادیوں کی صورتحال، پاکستان میں حالات کیسے رہے؟ توہین مذہب کی تاریخ اور روایت ہے کیا؟ جو بعض واقعات ہوئے ان کی غلط تعبیر کر کے یہ قانون اخذ کیا گیا ہے. اور توہین مذہب کے ملزموں کی قسمت کا فیصلہ ہجوم کیوں کرتا ہے، جانیں گے آج کے شو میں. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. دنیا بھر میں مذہبی آزادیوں کی صورتحال کی بنیاد پر امریکی حکومت اور کانگریس کو پالیسی بنانے کے لیے تجاویز دینے والے یو ایس کمیشن فار انٹرنیشنل ریلیجیس فریڈم یا یوسف نے سال 2023 کے لیے ایک بار پھر پاکستان کو خاص تشویش والے ملکوں کی فہرست میں رکھنے کی تجویز دی ہے. کمیشن کے مطابق 2022 میں بھی پاکستان میں مذہبی آزادیوں کی صورتحال میں ابتری جاری رہی اور توہین مذہب کے کیسز اور ہجوم کے ہاتھوں تشدد کے وہ واقعات مذہبی آزادی کے لیے ایک بڑا خطرہ رہے جو کہ توہین کے الزامات کے ساتھ عرصے سے ایک معمول بن چکے ہیں. اس پر شو میں آگے چل کے بات کرتے ہیں. پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی ایک اہم ڈیولپمنٹ پر. اقوام متحدہ کے زیر اہتمام آج سے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں دنیا کے 25 ممالک اور بین الاقوامی تنظیموں کے خصوصی نمائندوں پر مشتمل 2 روزہ افغانستان کانفرنس کا آغاز ہوا ہے، جس میں طالبان حکومت کے نمائندوں کو شرکت کی دعوت نہیں دی گئی. کانفرنس کا مقصد افغانستان کو درپیش چیلنجز کا حل تلاش کرنا ہے. کانفرنس کے شرکاء طالبان حکومت کی جانب سے خواتین پر عائد مختلف پابندیوں اور مستقبل کے لائحہ عمل پر بھی بات چیت کریں گے. کابل میں خواتین کے ایک گروپ نے احتجاج کرتے ہوئے دوحہ کانفرنس کے شرکاء سے طالبان حکومت کو باضابطہ طور پر تسلیم نہ کرنے کا مطالبہ کیا ہے. امریکہ اور اقوام متحدہ دونوں اس تاثر کو مسترد کر چکے ہیں کہ طالبان حکومت کو تسلیم کیا جانا ایجنڈے کا حصہ ہے. یوسف یا یو ایس کمیشن آن انٹرنیشنل ریلیجیس فریڈم کی آج شائع ہونے والی رپورٹ کے مطابق 2022 میں بھی پاکستان میں مذہبی اقلیتوں کو مسلسل حملوں اور خطرات کا سامنا رہا، جن میں توہین مذہب کے الزامات، ٹارگٹ کلنگ، ہجوم کی طرف سے ہلاکتیں اور تشدد، جبری تبدیلی مذہب، عورتوں اور لڑکیوں کے خلاف جنسی تشدد اور عبادت گاہوں کی بے حرمتی شامل ہیں. کمیشن نے صدر بائیڈن کی انتظامیہ کو تجویز دی ہے کہ وہ پاکستان پر زور دے کہ وہ توہین مذہب اور احمدی کمیونٹی کے خلاف قوانین کو منسوخ کرے اور ان میں اصلاحات نافذ کرے. رپورٹ میں امریکی کانگریس کو تجویز دی گئی ہے کہ وہ اپنی سماعتوں، خطوط اور وفود کے ذریعے دونوں ممالک کے وسیع تر باہمی تعلقات میں مذہبی آزادی کے خدشات کو شامل کریں اور مذہبی رہنماؤں اور ضمیر کے قیدیوں کی رہائی کے لیے دباؤ ڈالیں، جن میں جنید حفیظ، آصف پرویز، نوتن لال، ظفر بھٹی اور انیکا عتیق شامل ہیں. یوسف نے پاکستان سمیت تشویش کے حامل ممالک کی فہرست میں پہلے سے موجود کل 12 ممالک کو پھر سے اس لسٹ میں رکھنے کی تجویز دی ہے. ان ممالک میں برما، چین، روس، سعودی عرب اور ایران شامل ہیں. یوسف نے بھارت کو حکومت کی متعصبانہ پالیسیوں کی وجہ سے پچھلے سال کی طرح اس سال پھر خاص تشویش کا حامل ملک قرار دینے کی سفارش کی ہے. پاکستان میں توہین مذہب کے کتنے کیسز سامنے آئے ہیں اور کتنے ایسے کیسز ہیں جن کو انصاف ملا اور کتنے ایسے تھے جو موب جسٹس یا ہجوم کی طرف سے فوری سزا دینے کے رجحان کے نتیجے میں مارے گئے؟ ندا سمیر نے اس حوالے سے ایک رپورٹ مرتب کی ہے. وہی قاتل، وہی شاہد، وہی منصف ٹھہرے. کیا گزری ہوگی تنہا مشعل خان پر جب اس کے کمرے کا دروازہ توڑ کر سینکڑوں طلباء اسے گھسیٹتے، مارتے، پیٹتے یہاں تک لائے ہوں گے. اس وحشیانہ تشدد کے دوران آنکھوں کی دھندلاتی روشنی میں جانے اسے کتنے جانے پہچانے چہرے بھی نظر آئے ہوں گے. مشعل کی ماں کے پاس اب بیٹے کی تصویر، اس کی ذہانت کا ثبوت، تعلیمی ٹرافیز اور اس کے دل دہلا دینے والی موت کی یادوں کے سوا کچھ نہیں. کیا گزری ہوگی 10 سالہ سلیمان پر جب اس کے والد اور 8 ماہ کی حاملہ ماں کو زد و کوب کر کے کوٹ رادھا کشن کی گلیوں میں ٹریکٹر سے گھسیٹا گیا ہوگا، جب انہیں اس کی آنکھوں کے سامنے اسی اینٹوں کے بھٹے میں جلا دیا گیا جہاں وہ کام کرتے تھے. شمع کے والد کو تو بیٹی اور داماد کے مردہ جسم سے اتنا بھی نہ ملا جسے وہ دفنا سکتے. آنکھوں میں خون اتارے سینکڑوں بلوائیوں سے لاتیں ڈنڈے کھاتے پریانتھا کمارا کو آخری لمحات میں اپنے بچے تو ضرور یاد آئے ہوں گے، جنہیں خبر بھی نہ ہوگی کہ سینکڑوں میل دور پاکستان میں روزی کمانے کی خاطر گئے ان کے باپ پر اس لمحے کیا بیت رہی ہے. بیٹے کی لاش کے باقیات پر بین کرتی یہ ماں کیا اس کے بعد کبھی مسکرائی بھی ہوگی؟ عشق کے نام پر وہ بربریت جسے دیکھ کر درندے بھی شرما جائیں،
सख्त तरीन कानून के मौजूद होते हुए खुद मुनसिफ बन जाने के इस जज्बे का निसाब मुल्क की गली कूचों में बिला रोक टोक बारहा पढ़ाया जाता है। सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक क़याम पाकिस्तान से लेकर साल 2021 तक मुल्क में तौहीन मजहब या ब्लास्फेमी के 1400 केसेस दर्ज हुए। क्योंकि ये आदाद-ओ-शुमार सिर्फ मीडिया में रिपोर्ट होने वाले केसेस की बुनियाद पर इकट्ठे किए गए, इसलिए असल तादाद इनसे कहीं ज्यादा हो सकती है। क़याम पाकिस्तान से अब तक मुल्क में कम से कम 19 खवातीन और 70 से जायद मर्द तौहीन मजहब के इल्जाम पर हुजूम या अफराद के हाथों कत्ल हो चुके हैं। इन पाकिस्तान में एक बार अगर किसी पर तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लग जाए तो मैं ये यकीन से बात कह सकता हूँ कि इसका मुआशरे में रहना अमली तौर पर नामुमकिन हो जाता है। Living in this society is virtually not possible. इस इल्जाम की पादाश में जान से जाने वालों की फहरिस्त उस वक्त मजीद तवील हो जाती है जब इसमें वो लोग भी शामिल हो जाते हैं जिनका मुल्जिमान को कानूनी मदद फराहम करना या उनके हक में बोलना जुर्म बन जाता है। लाहौर हाई कोर्ट के जज आरिफ इकबाल भट्टी, जिन्होंने कमजोर इल्जामात के बिना पर सलामत मसीह और रहमत मसीह को तो रिहा कर दिया, मगर ऐसा करने की पादाश में खुद कत्ल हो गए। सलमान तासीर, जिनका कसूर ये था कि उन्होंने बतौर गवर्नर आसिया बीबी की रहम की अपील सदर तक ले जाने का इजहार किया। बैरिस्टर राशिद रहमान का कसूर था प्रोफेसर जुनैद हफीज का दिफा करना। ये सब इसी फहरिस्त का हिस्सा हैं। जहां मौत की सजा दिलवाकर मिठाइयां बढ़ती हों, जहां मुल्जिम से मुजरिम बनने का सफर 2 नारों के वक्फे के दरमियान जितना मुख्तसर हो, वहां अक्सर जुर्म साबित हुए बगैर सिर्फ उसका इल्जाम और दिफा करने वाले की मौत काबिल हैरत नहीं। निदा समीर, वॉइस ऑफ अमेरिका। पाकिस्तान में अदालती निज़ाम होने के बावजूद मुआशरे में मॉब जस्टिस या किसी मजमे की तरफ से फौरी तौर पर सज़ा देने का रुझान क्यों बढ़ रहा है? क्या इदारों पर एतमाद की कमी है या चंद लोग ये समझते हैं कि मजहब के मामले में ये उनका इख्तियार है कि वो किसी भी मुल्जिम के साथ वो सलूक कर सकते हैं जो माजी में सियालकोट में श्रीलंका के एक शहरी के साथ देखा गया। सैयद कलीम इमाम पाकिस्तान में पुलिस के निज़ाम के बारे में बहुत काम कर चुके हैं, इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे इस बारे में बात करते हैं। कलीम, चाहिए तो ये है कि जिस तरह दूसरे जुराइम के जो मुल्जिमान होते हैं वैसे ही तौहीन मजहब के मुल्जिमान भी, उनको भी थाने में इब्तिदाई रिपोर्ट से लेकर वकील करने फिर अदालती कार्रवाइयों के निज़ाम से गुजरना हो, मगर ऐसा होता नहीं है। तौहीन मजहब के मुल्जिम को दूसरों से मुख्तलिफ क्यों समझा जाता है? जी हाँ, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया। देखें, कानून जितने भी बन रहे हैं वो प्राइमरीली जो है लोगों की जो वैल्यूज़ हैं, कल्चर्स हैं, बिलीव्स हैं, उसके हिसाब से सारे ये कानून बन रहे हैं। लेकिन ओवर द ईयर्स ये हुआ है कि इनको एक्सप्लॉइट किया गया है और इनको एक नैरेटिव बिल्ड करके एक पर्पसफुल एजेंडे के तहत ये सारा कुछ किया जा रहा है। लेकिन किसी शख्स की भी तौहीन करना, किसी मज़हब की भी तौहीन करना वो गलत है। लेकिन जो तरीक़ेकार है वो इस तरह होना चाहिए जिसमें नज़र आए कि इंसाफ हो रहा है। अगर किसी भी मज़हब के बारे में किसी ने कोई बात की जिससे दिल आज़ारी होती है तो बिल्कुल कार्रवाई हो सकती है। आप पूरी दुनिया में देख लें कि ऐसे कानून बने हुए, और सिविल मैटर्स में तो डेफेमेशन लाइबिलिटी का हिस्सा। लेकिन देन यू हैव टू प्रोसीड प्रॉपरली। हमारे यहाँ चैलेंज ये आ गया कि उसको प्रोसीड करने में ही बहुत सारी कबातें हैं। मतलब जो कर रहा है उसको डर लग रहा है, जिन्होंने किया उनको नुकसान उठाना पड़ा, और साथ साथ अब बहुत से लोग हैं जो इसको सियासी तौर पे या इंटरेस्ट के हवाले से उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं, विच इज़ कंडेमेबल। एंड इट्स टाइम कि हम इन चीज़ को इंश्योर करें कि जो लॉ भी बनाए वो देखें कितना इम्प्लीमेंट हो सकता है और इसके इम्प्लीमेंटिंग प्रोसीजर्स जो हैं वो कितने रैशनल, रीजनेबल और कोहेरेंट हो। लेकिन जब तौहीन मजहब के केसेस की बात करते हैं हम, तो इसमें क्या आपने चूँकि सिस्टम में काम किया है, एक लंबा अरसा सर्व किया है इस सिस्टम में, तो इसमें क्या पुलिस के निज़ाम में कोई कमज़ोरी है, अदालती निज़ाम के मसाइल हैं, या आम लोग ऐसा क्यों समझते हैं? फिर एक परसेप्शन जो सर्टनली हम देखते हैं बिल्ट होता हुआ कि तौहीन मजहब के मुल्जिम के साथ इंसाफ नहीं होगा। देखिए, एक जिस तरह अब आप साइबर की दुनिया देख रहे हैं, एक नई चीज़ या एक नया रुझान जब आता है तो कानून नाफिज करने वाले और जजेस और बाकी लोगों का भी काम है कि अपने आप को अपडेट करें, मॉडर्नाइज करें, उस हवाले से आगे चलें। जो पुलिस ऑफिसर्स हैं दे लैक ट्रेनिंग, उनको चार्ज क्राउड और चार्ज स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिलीजियसली बीइंग चार्ज, उनको हैंडल कैसे करना है, उनकी ट्रेनिंग आपने बेहतर करनी है। आपने उनकी नेगोशिएशन स्किल्स को बेहतर करना है। आपने आईटी और बाकी जो इस किस्म के इक्विपमेंट्स या गैजेट्स हैं जो कि मदद कर सकते हैं
اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی ہے. پرائمریلی جہاں یہ لیگ بیہائنڈ کیا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کو اتنا پروفیشنلی نہیں لیا گیا. جو جتنے بھی واقعات ہوئے بھی میں آپ کی ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا اس حوالے سے بھی دیکھیں نا, ایوری جو انسیڈنٹ نیڈس این آفٹر ایکشن ریویو, اور ہر واقعہ پہ دیکھنا ہے کہ یہ واقعہ ایسا کیوں ہوا اور آئندہ ہم اس کو کیسے روک سکتے ہیں, اس پہ اتنی فوکس نہیں ہوتی. دوسرا آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جو کانسٹیبلری ہے یا لا انفورسمنٹ ہے, بہت سے لوگوں کی جو لٹریسی یا انڈرسٹینڈنگ لیول ہے بالکل ڈفرینٹ ہے. جب وہ نعرے ایسے سنتے ہیں جو کہ ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہوتا ہے اور کسی مقصد کے تحت کیا جا رہا ہوتا ہے, وہ بھی ان نعروں کے اس جذبے میں آئے ہوئے ہوتے ہیں, ان کے لیے روکنا مشکل ہو جاتا ہے. پھر ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ بعد میں ہمارے ساتھ بھی کوئی اس قسم کا سلوک نہ ہو. لیکن اٹس ٹائم کہ پولیس اپنا ڈیو پروسیس ٹھیک کرے اور عدالتیں بھی اپنی اس حوالے سے ان چیز کو سمجھیں. جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ عدالتوں نے بہت سے کیسز میں جہاں بلاسفیمی لاز لگے ہیں لوگوں کو بری کیا. یہ ایک بہت اچھا اقدام ہے عدالتوں کا. اسی طرح پولیس نے اپنی انویسٹیگیشن میں بھی بہت سے لوگوں کو ایگزونریٹ کیا. لیکن آپ کی بات صحیح ہے, اوور آل اگر کلچر دیکھیں, لیکن ایک پہ تو جس پہ الزام لگ رہا ہے اس کے ساتھ کیسے آپ نے انویسٹیگیشن کرنی ہے, اس کی ہیومن رائٹس اور اس کے رائٹس کو ساروں کو آپ نے انشور کرنا ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو لوگ اس کو پروسیکیوٹ کر رہے ہیں ان کو پروٹیکٹ کیسے کرنا ہے. اور یہ جو فرینزی کراؤڈ جو اکٹھا ہو جاتا ہے کسی مقصد کے تحت, کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا ایکچولی کہ ہوا کیا, اور ایک آدھ لوگوں کی باتوں پہ سب چل پڑتے ہیں. آئی تھنک اٹس ٹائم کہ ہم اپنی پریکٹس کو بہتر کریں, لاس کو بھی دیکھیں, لیکن مور دین دیٹ اس کی جو امپلیمنٹنگ اور جو ڈیو پروسیس ہے اس پہ ہمیں فوکس کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو ایک جو چیز آپ نے کہی اس میں کافی پوائنٹس نکلتے ہیں جو آپ نے بات کی. ہم سیاست جو جس طرح سے مذہب کے ایلیمنٹس اور یہ سب مکس ہوتے ہیں تو اس سے جو چیز آگے پاپ اپ ہوتی ہے وہ پرابلمیٹک ہو سکتی ہے سوسائٹی کے لیے. لیکن ہم نے ایک چیز جو دیکھی ہے کہ جتنا بھی یہ موب جسٹس کے جو واقعات ہیں, یہ کہیں بھی موب اگر انوالو ہے کسی بھی قسم کے واقعے میں قانون توڑنے کے, تو کہا تو جاتا ہے کہ جو قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں حکومت کی طرف سے, ہر دفعہ ہم یہ اسٹیٹمنٹس دیکھ چکے انتظامیہ کی طرف سے کہ انہیں سزا ملنی چاہیے, قوانین بھی موجود ہیں. تو آج تک لایا گیا کسی کو اس کٹہرے میں اس بیسس پہ کہ وہ اس پورے موب جو اس کا حصہ تھا جس نے قانون توڑا, اور پاکستانی معاشرے میں تو یہ رجحان عام ہوتا جا رہا ہے. ایک ایوولوشن ڈیفینیٹلی ہوئی ہے. آپ کی بات درست ہے کہ شروع میں تو سب الزام ہی لگتا تھا اور آپ سمجھیں کہ وہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ ناؤ ہی از ٹو بی کنڈیمڈ اور ناؤ ہی از ٹو ٹرائل اور نو ٹرائل, ہی ہیز کمیٹڈ این آفینس, اور آپ نے جو ہے اس کو الٹیمیٹلی اینڈ اسٹیٹ جو بھی قانون کا ہے کہ سزا دینی ہے, لائف امپریزنمنٹ دینی ہے یا ڈیتھ سینٹینس دینی. آپ دیکھیں کہ جو اچھی چیز ایوالو ہوئی ہے کہ کسی کو آج تک ڈیتھ سینٹینس نہیں ہوئی, بلکہ جنہوں نے کیا ان کو ڈیتھ سینٹینس ملی اور ان کو بھی امپریزنٹ کیا گیا ہے اس حوالے سے. سو ناؤ دیر از اے ویری تھن لائن وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ میں نے جس طرح کہا نا کہ پروسیس کو اچھا کرنا ہے, اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ عدالتوں میں جب یہ لوگ جا رہے ہیں تو ان کو جن پہ الزام لگے ان کو اس طرح سزا نہیں دی گئی, اور یہ عدالتوں کا میں سمجھتا ہوں کہ ان کو کریڈٹ دینا چاہیے اس حوالے سے. اور اسی طرح آج تک کوئی ایگزیکیوشن نہیں ہوئی. یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیل میں وہ جتنا سا رہ رہے ہیں وہ بھی ایک پنشمنٹ کا فارم ہے, لیکن اگین دے آر انڈرسٹینڈنگ اٹ. لیکن دین دے آر ویسٹڈ انٹرسٹ, کیونکہ بہت سے لوگوں کو ان کو استعمال کرتے ہیں اپنی بہت سے مقاصد حاصل کرنے کے لیے, اور اس کو ہم نے چیک کرنا ہے. بٹ ایوری انسیڈنٹ آف لنچنگ یا لیکن ہمارے پاس کوئی ایسا ٹول ہے جس طرح آپ نے کہا کہ جو جس طرح سے ڈیفینیٹلی ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں, خاص طور پہ سیاسی مقاصد کے لیے جب یہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں, یا پرسنل گینز کے لیے بھی, پراپرٹی کے ایشوز میں ہم نے بہت حد تک دیکھے کہ اس طرح کے واقعات سامنے آئے, تو ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپشنز ہیں کیا؟ اس کے کاؤنٹر کے لیے کہ آپ نے اپنے انویسٹیگیٹرس کو ٹریننگ دینی ہے, اور آپ نے اس کو موٹیویٹڈ رکھنا ہے, آپ نے وہ سارے اس کو انوائرمنٹ دینا ہے جس کے تحت وہ فیل پروٹیکٹڈ ہو, اور اپنی فیملی ممبرس کو فیل کرے کہ دے آر سیف, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم ہی مسٹ ہیو دیٹ مورل کریج ٹو سے کہ دس از نو, آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ڈو اٹ. ان فیکٹ لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ پاسبل ہے, اور اگر پاسبل ہے تو کتنے سالوں کا پروسیس ہوگا یہ, کیونکہ اوور نائٹ تو یہ ہونے والا نہیں ہے. پروسیس شروع ہو چکا ہے, میں نے آپ کو بتایا کہ ایوالو ہوئی ہیں, عدالتوں نے سزائیں نہیں دی بہت ساری چیزوں میں. پولیس نے بہت سے لوگوں کو جس پہ الزام لگا تفتیش کے بعد وہ سمجھتے تھے الزام درست نہیں ہے, پولیس نے ان کو بری کیا ہے, اور پولیس نے اور عدالتوں نے لوگوں کو چھوڑا ہے. کئی ایسے کیسز آپ میں مثال لے سکتے ہیں آپ کہ جہاں پکڑے گئے, پرچہ ہوا, چلان آیا, عدالت نے ان کو چھوڑ دیا.
So people are understanding now कि ये actually blasphemous नहीं है, actually it is being करीम used. एक चीज़ मैं चाहूँगा कि लास्ट में हम उसको भी एड्रेस करते चलें, जिस तरह से एक तो ये कि पाकिस्तान के पास रिसोर्सेज के हवाले से क्वेश्चन मार्क हमेशा ही रहता है, और अगर हम दूसरे इस्लामिक ममालिक जो हैं उनमें अगर इसका कंपैरिजन करते हैं तो वहाँ भी तौहीन मज़हब के वाक़यात अगर होते होंगे तो वहाँ उनसे किस तरह से निपटा जाता है, और उन तजुर्बात से दूसरे ममालिक के, इस्लामिक ममालिक के ख़ास तौर पर तजुर्बात से पाकिस्तान को कुछ सबक सीखने की ज़रूरत है? बिल्कुल, हमें कई जगह से, जैसे इवन इंडोनेशिया, ईरान और इवन इजिप्ट में उन्होंने ये बड़ा इसको स्ट्रिंजेंटली फॉलो करते हैं कि जिसने इल्ज़ाम लगाया और इल्ज़ाम झूठा साबित हुआ तो उसके खिलाफ वो कार्रवाई करते हैं। और फिर इसी तरह वो ये भी देखते हैं कि अगर तफ्तीश में कोई ऐसी लूप होल्स रह गए और उसके बावजूद द लॉ एनफोर्सर स्टिल वांट्स टू प्रोसिक्यूट, दे आर आल्सो टेकन टू टास्क। इसी तरह जो विटनेसेस आ रहे हैं, हम देखते हैं जुडिशरी के लेवल पे, कोर्ट्स लेवल पे, वहाँ भी खासी स्क्रूटनी हो रही है। लेकिन आपको मिसालें मिलती हैं, जैसे इंडोनेशिया, इजिप्ट और इवन मलेशिया में इन्होंने डी रेडिकलाइजेशन सेंटर्स भी बनाए, इवन अबू धाबी में हिदाया सेंटर है, और इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा के बहुत सारे ऐसे डी रेडिकलाइजेशन प्रोग्राम्स चल रहे हैं कि जहाँ वो लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं यस कि आप किसी पे इल्ज़ाम अगर किसी ने ऐसे कोई काम किया बिल्कुल उससे पूछा जाना चाहिए, लेकिन प्रॉपर तफ्तीश, और अगर उसने वाकई में किया उसको कानून के सारे तकाज़ों से, मराइल से गुजर के ही आप कोई फ़ैसला कर सकते हैं। किसी इंडिविजुअल के पास ये हक़ नहीं है कि वो खुद फैसला करे, ये नहीं कर सकता और ये गैर कानूनी है और इट्स अ क्राइम। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद कलीम इमाम, आप हमारे साथ थे और इट्स अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक जिस पे आप हमसे बात कर रहे थे। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। खबरों के पीछे नहीं भागते, हम कहानियां ढूंढते हैं, आम लोगों की खास कहानियां। मैं कोई उनसे अलग मखलूक तो ना थी, तो क्यों ना मैं एक ऐसा काम करूं कि जिसमें मैं महारत हासिल करूं, और वो नेकी क्या हो, जो छोटी छोटी कोशिशों से बदल रहे हैं बेशुमार जिंदगियां। मुझे जब भी ज़रूरत हुई मुझे इन्होंने माशाल्लाह कर्जा दिया और मेरा कारोबार बहुत अच्छा चला। ला रहे हैं अपने इर्द गिर्द बड़ी तब्दीलियां। सर जो यहाँ बच्चे हैं वो भीख मांगने वाले बच्चे हैं, और जब ये बच्चे स्कूल में आए तो बहुत सारे बच्चे खुश हो रहे थे। आज वहीं औरतें बेहिचक अपने प्लांटों पर, मतलब अपने गोट के प्लांट पर आती हैं, पानी भरती है। हम जाते हैं खबरों से आगे। मैं हूँ नीलोफर मुगल, समन खान, सादिया ज़ेबरान झा, उमर फारूक, चित्रा डार, जीती आरानी, मुर्तज़ा ज़हरी। हम हैं वॉइस ऑफ अमेरिका। पाकिस्तान में आसिया बीबी का केस दुनिया भर में तवज्जो का मरकज बना। तकरीबन 9 साल की कैद काटने के बाद 2018 में उन्हें तौहीन मजहब के केस से बरी कर दिया गया। इसके बावजूद पाकिस्तान में खतरे की वजह से उन्हें मुल्क छोड़ना पड़ा। वॉइस ऑफ अमेरिका की सारा जमान ने आसिया बीबी के कनाडा पहुंचने के कुछ अरसे बाद उनसे बात की थी, जो कि हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं और आज के प्रोग्राम में दोबारा शामिल कर रहे हैं। 2 साल पहले लंबरदार के साथ काफ़ी इख्तलाफ चल रहे थे। किस बात पे इख्तलाफ थे? कि वो मेरी बच्ची को उनकी गाय मारने लगी थी, और 2 साल पहले ना तो बड़ी मुश्किल से मेरी बेटी बची थी उस हादसे थे, तो तब से ही लंबरदार मेरे ख़िलाफ़ था। फिर गाली गलोच उसने मेरी बेटी को की, फिर वो डांगे सोटे मेरे लिए, मुझे मारने के लिए लेके आए, जबकि मैंने उनको आगे से जवाब दिया। जब वो मुझे थाने ले गए तो सारी रात मुझे थाने में उन्होंने रखा। बड़े बड़े कारी हैं और उल्मा हजरात हैं, मैंने उनकी आवाज़ें भी सुनी, और यहाँ तक कि मैंने एक उल्मा की ये भी आवाज़ सुनी कि उन्होंने कहा कि ये आप बिला वजह जो हैं आप इस पे ये केस जो हैं डाल रहे हैं, तो लिहाजा ये केस बनता नहीं है। लेकिन ये है कि कुछ ऐसे लोग नासर हैं जो कि ऐसी चीज़ों को हवा देते हैं और उसी इंसान पे मसलत कर देते हैं कि ये इसने ये काम किया है। मुझे बिल्कुल भी जो था ना जज ने सुना ही नहीं है। मैंने एक दफ़ा सवाल किया था कि आप मेरी इस बात को सुने, तो मेरी किसी ने कोई आवाज़ नहीं सुनी। मुमकिन इस तरह बनाया जा सकता है कि पहले जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है पहले आप उसको अच्छे तरीके से सुने। सबसे बड़ी बात यह है हमारे मुल्क में कि जजेस का कोई कसूर नहीं है। जब जो इन्वेस्टिगेशन आती है ना हमारी छोटे तबके से, इन्वेस्टिगेशन को क्लियर किया जाए और मुंह दरूं बिठाकर एक दूसरे को आमने सामने बिठाकर उसको सुना जाए कि हाँ ये बंदा गलत है या सही है।
اسلام میں توہین مذہب سے متعلق قوانین کی تاریخ ہے کیا، اور کیا کسی دوسرے مذہب میں ایسے قوانین کی کوئی مثال ملتی ہے؟ اسکالر جاوید احمد غامدی نے نیلوفر مغل سے اس حوالے سے بات کی۔ اسلام میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے، میں اس کو لکھ چکا ہوں، بدلائل لکھ چکا ہوں، بارہا اسے بیان کر چکا ہوں۔ اسلام میں ایسی کوئی چیز نہ تھی، نہ ہے، نہ کہیں سے اس کو ثابت کیا جا سکتا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بعض واقعات ہوئے ان کی غلط تعبیر کر کے یہ قانون اخذ کیا گیا ہے اور اسے شریعت کا قانون بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ کی شریعت میں 5 جرائم ہیں جن کی سزائیں بیان ہوئی ہیں، اس کے سوا کوئی جرم نہیں ہے جس کی سزا اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے پیغمبر نے خود مقرر کی ہو۔ چنانچہ اگر کسی موقع پر اس طرح کی سزا دی گئی تو وہ در حقیقت خرابہ اور فساد فی الارض کا جرم تھا، یعنی اگر کسی شخص نے آگے بڑھ کر امن و امان کو درہم برہم کرنا شروع کر دیا ہے، ایسا رویہ اختیار کیا ہے جس سے اشتعال پھیل سکتا ہے، لوگ غصے میں آ کر ایک دوسرے کا گریبان پکڑ سکتے ہیں، فساد اور اختلال کی صورت پیدا ہو سکتی ہے، تو اس کے لیے قرآن مجید میں سزائیں بیان ہوئی ہیں۔ وہ جرم دنیا میں بھی ایک جرم مانا جاتا ہے، اس کی بہت سی صورتیں ہیں جو خود قرآن مجید نے واضح کر دی ہیں۔ اس کے سوا آپ قرآن میں پیغمبر کے ارشادات میں الگ سے ایک جرم کی حیثیت سے نہ اس کا کوئی تذکرہ پڑھتے ہیں نہ اس کی کوئی سزا بیان ہوئی۔ غامدی صاحب، کیا کسی دوسرے مذہب میں توہین مذہب کے قوانین ہیں، اور اگر ہیں تو انہیں وہ کس طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں؟ دوسرے مذاہب میں اس طرح کے قوانین ماضی میں رہے ہیں، وہ تو مسیحیت کی تاریخ میں بھی آپ کو بڑے سخت قوانین مل جاتے ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ بائبل کی توہین پر یا اس کے بعض تصورات پر نقد کے نتیجے میں بھی لوگوں کو سزائیں دی جاتی رہی ہیں، اس کی ایک تاریخ موجود رہی ہے۔ وہ مذہبی قوت جب سیاسی قوت میں بدل جاتی ہے تو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، لیکن ہم مسلمانوں کے ہاں تو چونکہ کوئی پوپ یا کوئی مذہبی اتھارٹی یہ فیصلہ نہیں کرتی، ہمارے ہاں یہ فیصلہ اللہ کی کتاب اور اللہ کے پیغمبر کے ارشادات کرتے ہیں، اس لیے ہم بڑی آسانی کے ساتھ یہ بتا سکتے ہیں کہ ان میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ ہمارا کام ہے کہ ہم حالات کے لحاظ سے اگر کوئی قانون بنانا چاہیں تو بنا لیں، اور وہ اسی صورت میں بننا چاہیے جب کوئی چیز فساد کا ذریعہ بن رہی ہو، محض کسی شخص کے اظہار خیال کے نتیجے میں یا تنقید کے نتیجے میں، یا اگر اس سے آگے بڑھ کر اس نے کوئی تحقیر کی بات بھی کر دی ہے، تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس سے بات کریں، استدلال سے اپنا موقف واضح کریں، اس کو سمجھائیں۔ بات اس سے آگے بڑھ گئی ہے اور وہ اختلال پیدا کر رہا ہے سوسائٹی میں، تو اس کے قوانین بنائے جا سکتے ہیں، لیکن وہ انسانی قوانین ہوں گے جو ہم عام طور پر اپنے ملکوں میں بناتے ہیں۔ مذہب کے حوالے سے کوئی قانون قرآن مجید میں یا پیغمبر کے ارشادات میں نہیں دیا گیا۔ باقی مذاہب میں بھی اگر آپ ان کی اصل کتابوں کو دیکھیں تو اس طرح کی چیزیں نہیں ملتی، لیکن مذہبی قوت سیاسی قوت میں تبدیل ہو جاتی ہے تو پھر چرچ کے قوانین جیسے آپ کہتے ہیں اس طرح کے قوانین بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ بہت سی قوموں میں بنے ہیں اور بڑے سخت قوانین رہے ہیں، لیکن اللہ کی کتاب میں ایسی کوئی چیز نہیں۔ اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ اسٹے سیف، اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں urduvoa.com پر۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔